بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی سوشل سٹوری ہوتی ہے جو کہ میں یہ ادب کے ساتھ اور پورے خلوص دل کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ جس ریاست کو آپ مدینے کی ریاست ہم بنانا چاہ رہے ہیں، ہماری دعا ہے اور ہم نے اس ملک کو بنایا اس لیے کیونکہ اس کا جو نظریاتی پہلو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ اس ملک میں جب اس طرح کی حرکتیں ہوں جو کہ کفار کا ملک، اب یہ کفار کا لفظ ہے، یہ میں انورٹڈ کاما میں بول رہا ہوں، وہاں بھی یہ پرسیویبل کا مطلب ہوتا ہے کہ تصور کرنا نہ کر سکتا ہو انسان کہ یہ جرائم بھی ہو سکتے ہیں۔ جرم ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ جرائم جب یہاں پہ پرماننس لے لیں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک ہونے لگ جائے، تو میرے خیال میں پھر سوچنا چاہیے۔ اب جہانیہ ایک بڑا خوبصورت شہر ہے، یہاں پہ مڈل کلاس لوگ ہیں، زیادہ تر زمیندار لوگ ہیں، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ اب باپ کو اگر بیٹا قتل کر دے گا اس واسطے کہ ابا جان جو ہے وہ شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، تو وجوہات کے علاوہ میرے خیال میں یہ جنگ باپ اور بیٹے سے زیادہ ایک شرعی جنگ ہے کہ جو احکامات، جو فیسلٹیز مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں وہ میں کیوں کنزیوم نہیں کر سکتا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ اب دوسرا پہلو جو اس کا ہے وہ اس سے وہ بھی بڑا ظالم ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ احسان مندی بھی کوئی بلا کا نام ہے یا نہیں؟ یہ بچہ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا، یہ لے پالک بچہ ہے، لے کر باپ نے اپنا خون پسینہ اس کو کھلا پلا کر 27 سال کا کیا، اور جب جوان ہو گیا تو اپنے باپ ہی کا قاتل بن گیا۔ آج اس موضوع پہ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے بات کریں گے، حضور اقدس ڈاکٹر علی وقار قاضی صاحب، السلام علیکم سر۔ سارم برنی کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے، سعد بن سعید ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ SHO ہیں جہانیہ کے، لیکن بات کی ابتدا جو ہے وہ عثمان بشیر سے کرتے ہیں جو کہ ہمارے نمائندے ہیں جہانیہ میں۔ بشیر، تھوڑا سا اس کا سیک و سباق سمجھائیے گا کہ واقعہ کہاں، کب، کیسے، کیوں، اور اب اس کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے؟ جی شکریہ بلال صاحب۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے جہانیہ کا نواحی علاقہ ہے 109 دسار، وہاں پہ پیش آیا تھا جب پولیس کو 23/6 کو بذریعہ 15 کے اطلاع ملتی ہے کہ 9 چک کے قریب جو ہے نا نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے کار پر سوار جو زمیندار ہے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے، جس پر SHO جہانیہ سعد بن سعید نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا تو جائے وقوع سے گاڑی کے اندر سے مقتول کی لاش کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ ابتدا میں یہ بلائنڈ مرڈر ہے، پتہ نہیں لگ رہا پولیس کو کہ یہ کس نے اس کو مرڈر کیا ہے، تو اس کے جو بیٹا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے زہیب، اس کی مدعیت میں جو ہے نا وہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ تو پولیس مختلف زاویے سے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے نا وہ اس کیس پہ کام کرتی ہے، تو انہیں جب شک پڑتا ہے کہ اس کا تو کسی کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی یا کوئی وجوہات قتل کے سامنے نہیں آتی، تو وہ شک کی بنیاد پر اس کے لے پالک بیٹے زہیب کو جو ہے نا وہ زیر حراست لے کے اس کی تفتیش کرتے ہیں۔ تو دوران تفتیش جو اس کا بیٹا زہیب ہے وہ اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ اس نے جائیداد کی خاطر جو ہے اپنے باپ کو مارا۔ چونکہ ان کا قتل والے روز اس کا والد جو مقتول جمال میتلا ہے وہ نکاح کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور نکاح کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو جب اس کے بیٹے کو پتہ چلا تو اس نے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک خالو اسد نامی شخص تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ملوث ہے۔ یہ ملوث جو خالو جان تھے، ان کا مشورہ تھا یا یہ بس سہولت کار تھے؟ یہ دونوں قتل میں ملوث ہیں، یہ دونوں۔ نہیں تو اگر وہ باپ شادی کرنے جا رہا ہے تو جائیداد کا کیا پھٹا تھا؟ جائیداد کا اس طرح تھا بلال صاحب کہ چونکہ جمال کی اس سے پہلے شادی نہیں تھی تو اس نے زہیب کو اپنے بھائی سے لے کر پالا تھا، تو اس کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ ساری زہیب کے حصے میں آنی تھی، تو اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو ہو سکتا ہے کہ میری جائیداد 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ عثمان ساتھ رہیے گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو فی الحال ملزم ہے، مجرم ہے، ظاہر ہے، اس کا بیانیہ سناتے ہیں کہ یہ اپنے اس قتل کے بارے میں، اپنے باپ کے قتل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ زہیب مقبول ہے، میں بیٹا سنا نے میں پالیا سانبھیا تے وہ شادی کر رہے سی، میں جداد کا مسئلہ سی، جداد ساری دوستیں تقسیم ہو گئے اور میں غلطی ہوئی ہے کہ شیف ہوں گے۔ میرا نام اسد ہے، میں زہیب کا خالو ہوں۔
ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਮਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ہیں۔ اب یہ صورتحال یہاں پہ کئی پیدا ہوتی ہیں، میں نے بہت بہت بڑے لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ منہ بروا بیٹا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ میں جا کے اناؤنس کیا تھا۔ یہ جو رشتے جو بنا لیتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی کوئی ریاستی سیاست ہوتی کیا ہوتی ہے کہ یہ کرتے تھے اللہ کے حکم پہ ہم کیوں پورے نہیں اترتے؟ لیکن سعید بن سعد ہمارے ساتھ ہیں۔ اوکے، حضرت آپ اس بارے میں کیا رائے دیجئے گا کہ یہ مقدمہ باپ کو قتل کرنے کا لے پالک نے کیا کہ جائیداد کا حصہ آئندہ اولاد نہ ہو جائے، اس کا حصہ نہ ہو جائے، اگلی اماں کا حصہ نہ آ جائے، اس کے لیے قتل۔ اب وہ 27 سال کی تربیت بھی تو اسی باپ نے کی نا۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کی جتنی مزاحمت کی جائے وہ کم ہے۔ بلال بھائی دیکھیے، جناب علیہ السلام کے ایک فرمان اقدس ہے، وقت سے پہلے نہیں نصیب سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو جرم ختم ہو جائے۔ جو میری عرض سنیں، جو میرا حصہ میرے اللہ نے لکھ دیا، ابھی اس نے شادی کی نہیں، ابھی بچے ہوئے نہیں، اور اس موضوع کو پہلے خطرہ پڑ گیا بچے ہوں گے جائیداد ہوگی، آپ کو کس نے یہ علم غیب دے دیا کہ بچے بھی ہوں گے اور جائیداد بھی تقسیم ہوگی؟ اسے کہتے ہیں قبل از وقت اللہ کے حکم میں اپنے لالچ کی مداخلت کرنا۔ اچھی بات کی، ہونے والے اللہ کے حکم میں اپنے لالچ کی مداخلت کرنا۔ 45 سالہ خاتون ہے جس سے یہ شادی کرنے جا رہا ہے، 67 ایئر کا جو ہے وہ شوہر ہے، ان کے جو والد ہیں۔ اب ان کی پروبیبلٹی کہ آئندہ اولاد ہوگی بہت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قتل کا جو منصوبہ ہے خالو جان سکے۔ اب یہاں رشتوں کے تقدس بھی تو ختم ہوتے ہیں نا۔ بلال بھائی دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں گا، بے شک یہ معاشرے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو گاہ بگاہ ہر جگہ یہ رشتوں کا غرور توڑ کے دکھایا ہے۔ پہلا انسانیت کا قتل جو ہے وہ بھائی کا بھائی کے ہاتھ ہوا۔ بیٹا باپ سے باغی ہو کے پہاڑ پہ چڑھا، بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں پھینکا۔ پہلی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی برداشت کرنا پڑی۔ یعنی اگر آپ ہسٹری آف اسلام یا ہسٹری آف انسانیت پہ غور کریں تو اللہ نے ہر رشتے کا تکبر توڑا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر وقار قادری بھی میرے چھوٹے بھائی کی موجودگی میں، سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے وفا کا۔ واپس چھوڑ کے جا رہا ہوں بات کو آگے بڑھانا ہے۔ سعید ہمارے ساتھ ہے، سعد بن سعید، آپ ایس ایچ او ہیں جہانیہ کے، آپ نے مقدمہ دیکھا۔ دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ جب قتل جس کو ہم کہتے ہیں بلائنڈ قتل ہے یہ، یعنی کہ اس کا کوئی سیک و سباق نہیں مل رہا، تو اس کو ڈھونڈنے کا پھر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ باپ بیٹے کو چاہے لے پالک ہو مار دے، آپ کو ذاتی طور پہ بحیثیت بیٹا اور بحیثیت باپ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی زمانہ دیکھنا تھا ہم نے؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کے دو کوشچن ہیں۔ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ایک جو بلائنڈ کیس ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ سر یہ نا 23/6/22 کو 15 پہ کال آتی ہے کہ جمال میتلا جو کہ ادھر کے ایک نوٹیبل ذمہ دار ہیں، انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو میں سر موقع پہ جاتا ہوں، جب میں موقع پہ جاتا ہوں تو ڈفرینٹ ہیئر اینڈ سی ہوتی ہے کہ دوانے رابری اس کو قتل کر دیا گیا ہے، کچھ 4 بندے آئے ہیں وہ اس کو مار گئے ہیں، اور کیونکہ اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم میں بھیجنے کے بعد نا میں اس کی گاڑی کی تلاشی لیتا ہوں۔ جب میں ان کی گاڑی کی تلاشی لیتا ہوں نا تو مجھے ادھر سے نا گاڑی کے اندر سے ایک نوز پن ملتی ہے، جو خاتون کی جو گولڈ کی ایک نوز پن۔ اس کے علاوہ مجھے گاڑی کی ڈگی میں سے نا 3-4 ان سٹچ خواتین کے کپڑے ملتے ہیں۔ تو میں اپنی تفتیش سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ میں سر ان کا موبائل ڈیٹا چیک کرتا ہوں، جو مقتول ہے جمال میتلا صاحب ان کا۔ میں جب ان کا موبائل ڈیٹا چیک، کیونکہ جو ان کے ورثات تھے جو مدعی بنے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی بات ان کو کوئی مار گیا ہمیں نہیں پتا یہ وہ، تو وہ فیکٹ جو تھا نا ڈسٹورٹ کر رہے تھے اور حقائق کو چھپا رہے تھے۔ لیکن چونکہ وہ ان کے ورثات ہیں، ہم نے پہلا ان پہ شک نہیں کیا، میں نے تفتیش کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، ان سائڈ اینگل اور آؤٹ سائڈ اینگل۔ پہلے میں نے آؤٹ سائڈ اینگل پہ سر کام شروع کر دیا۔ جب میں نوٹ پن، میں نے ان کا جب موبائل ڈاٹا لیا، میں نے کہا ان کی 67 ایئر ایج ہے تو یہ نوٹ پن کس کے لیے لے کے جا رہے تھے؟ یہ تو شادی شدہ ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے لائف پوری زندگی شادی نہیں کی، تو یہ ان کے والٹ میں اس چیز کا ہونا ایک میرے لیے ایک بڑی ڈاؤٹ فل چیز تھی۔ میں نے سر جب ان کا موبائل ڈاٹا لیا تو ان کا فریکوینٹ ایک نمبر پہ رابطہ تھا، گھنٹے کی کال، ایک دن میں 4 گھنٹے کی کال۔ تو میں نے اس نمبر کو چیک کیا تو وہ ایک خاتون کا نمبر تھا۔
میں نے سر ادھر انٹیروگیٹ کیا، جب میں نے چیزوں کو چیک کیا کہ کیا یہ خاتون قتل کروا سکتی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی چکر ہو سکتا ہے، غیرت کا کوئی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، مجھے سر وہ آؤٹ سائڈ اینگل میں مجھے کوئی چیز، کوئی کنکریٹ ایویڈنس، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ چیز ثابت ہو کہ کوئی باہر وہ خاتون مروا سکتی ہے۔ پھر میں نے سر ان کے بیٹے کی اسٹیٹمنٹ لی، وہ جو لے پالک بیٹا تھا زہیب، کہ تم اس دن کدھر تھے جس ٹائم قتل ہوا؟ سر اس نے کوئی 3-4 اسٹیٹمنٹ دی جو کہ بڑی عجیب سی تھی، جن کا کوئی ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ میچ نہیں کرتی تھی اس کے موبائل ڈاٹا کے ساتھ۔ میں نے سر اس کو شام میں تفتیش کیا، ان کے پہلے لے پالک بیٹے کو، اس کے بعد میں نے اس کا موبائل ڈاٹا چیک کیا کہ اس کا رابطہ زیادہ کس کے ساتھ ہے۔ تو جس دن یہ قتل ہوا، قتل سے پہلے اور قتل سے بعد اس کا اپنے خالو کے ساتھ بہت زیادہ رابطہ تھا۔ میں نے سر اس کے خالو کو شام میں تفتیش کر لیا، میں نے ان سے 4-5 سمپل کوشچن پوچھے کہ آپ موقع پہ ٹائم کدھر تھے، انہوں نے جو بتایا وہ غلط تھا، موبائل ڈاٹا اور بتا رہا تھا، وہ بات اور کر رہے تھے، تو میرے کوئی کسی کوشچن کا وہ سیدھا جواب نہیں دے سکے، وہ میرے سسپیکٹ بن گئے۔ میں نے ان کو تھوڑا سا جب تفتیش کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ سر یہ میرے والد وغیرہ 2 بھائی تھے، میں دوسرے کی اولاد ہوں، 5 بیٹیاں تھیں اور ایک میں بھائی تھا، تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کی مجھے تھا کہ زمین مجھے ہی ملنی ہے۔ اب ان کا ایک عورت کے ساتھ سین تھا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ ان کی تو عمر یہ مار گیا، تب بھی وہ عورت حصہ لے لے گی، اگر ان کو کوئی بچہ خدا نہ خواستہ پیدا ہو گیا تب بھی حصہ چلا جائے گا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ مہربانی کریں، بس آپ نہ کریں شادی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا 7-8 دن پہلے پلاننگ شروع کر دی، میں نے اپنے خالو کو کہا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے کافی زیادہ پڑے ہیں، زمین ان کی کافی مہنگی ہے، تو ان کو مار دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہتا پھر ہم نے پلاننگ کر کے ہم ان کی ریکی کرتے تھے، یہ کس ٹائم ناشتہ کر کے نکلیں گے، کہتا 2-3 دفعہ ہم نے اٹیمپٹ کی تو ہم نہیں ایگزیکیوٹ کر سکے۔ تو جب اس دن کیونکہ اس دن ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ یہ شاید نکاح کار نہ لے، کیونکہ یہ کپڑے شپڑے انہوں نے شاپنگ کی تھی ملتان سے، تو یہ جب نکلے ہیں تو کہتا کہ ہم نے باہر انہوں نے 4 فائر کیے ہیں، جس میں 3 ہٹوں میں موقع پر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس طریقے سے سر میں نے بلائنڈ کا مرڈر کو ٹریس کیا، ہم نے وہ موبائل یہ چیزیں جو ہیں وہ سعید آپ کو حیرت میں ڈالتی ہیں کہ اب رشتے جو ہیں وہ قتل مال کے لیے ہو رہے ہیں؟ سر یہ بڑا انفارچونیٹ ہے بطور ایس ایچ او، بطور انسان اس چیز کو دیکھنا۔ ابھی میں آپ کی اس بات کا جواب میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ابھی 10 دن پہلے ایک لڑکی، اس کا نام اقصیٰ تھا، وہ ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کی آلریڈی پہلے شادی ہوئی، ڈیورس ہو گئی، پھر شادی ہوئی، وہ اس کی ناچاکی ہوگی، وہ واپس آ گئی، پھر اس کی موبائل پہ ایک لڑکے کے ساتھ سیٹنگ ہوئی، ماں باپ نہیں مانے، اس نے دونوں ماں باپ کو زہر دے کے مار دیا، اور اس کی 3 دن بعد چھت سے ڈیڈ باڈی ملی۔ تو میں نے وہ کیس بھی ٹریس کیا کہ ایک 75 سال کی ماں اور 70 سال کا باپ، دونوں چھت پہ 3 دن ڈیڈ باڈی پڑی تھی، محلے میں بدبو آئی تو پتہ لگا کہ یہ مرڈر ہوئے ہیں۔ یہ بڑا سا انفارچونیٹ ہے، بینگ انسان یا بینگ مسلمان کے پتہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، بہت انفارچونیٹ ہے یہ تو، کیونکہ پولیس افسر کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مجھے ذاتی بات ہے، آپ کی اپنی تعلیم کتنی ہے؟ سر میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، BSc کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہے میں نے۔ اسی لیے آپ کا دماغ جو ہے وہ اس طرف چلا۔ یہ آپ نے جو ساری بات بتائی، یقین کیجئے کہ پولیس کے اوپر جو اعتماد ہے نا، اگر اٹھ بھی کبھی جاتا ہے تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بات کر کے وہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ سعید۔ حضور اقدس، اب یہ معاملہ جو ہے، یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست کیجیے گا، لا پالک جو ہے اس کا جائیداد میں حصہ نہیں ہے، یہ درست ہے یہ غلط ہے؟ اس میں مختلف تعویلیں ہیں، مختلف مسالک کے اپنے اپنے وہ ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کون سا آپ کا رشتہ زندہ ہے، کون سا رشتہ زندہ نہیں ہے۔ بعض نے اس کو کہا ہے کہ ہے بھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھی۔ یہ ایک اختلافی تھوڑا سا پہلو ہے۔ جائیداد کا حصہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات نہیں بھی ہو یعنی کہ سکتا۔ مسالک کے مختلف ہیں۔ ہاں، اس کے یعنی کہ جس میں ہے وہ والی مسلک ڈکلیئر کر دے تو حصہ ہے، وہ حصہ ہے، مطلب لیکن کیونکہ وہ قاتل ہے تو اب تو قانوناً حصہ نہیں ہوگا۔ اب تو وہ قاتل ہے نا؟ جی، یہ علامہ صاحب سے تھوڑا ہو گیا، اس میں جو نص قرآنی کے ساتھ اس کا لے پالک بچے کا کہیں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے فقہی بات کی ہے۔ انہوں نے یہاں پہ ایک بڑی اہم جملہ کہا ہے، وہ ہم نے توجہ نہیں کی، وہاں سے اس کا حصہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ ان کے بھائی کا بیٹا تھا اور ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو اس تناظر میں یہ اس خاندان کا وارث تو بنتا ہے، لیکن اس میں سے اتنا سا حصہ آئے گا۔ لیکن اگر بھائی کا بیٹا ہے تو پھر وہ تو اتنا سا اگر ہو ہی کوئی نہ اور ہو ہی کوئی نہ، یہاں تو دیکھیے یہاں شریعت نہیں چلتی، یہاں قبضہ چلتا ہے، یہاں طاقت چلتی ہے۔ جس کو 4 بندے جاننے والے ہیں اور جیب میں 5-7 لاکھ ہے، اس کے لیے پراپرٹی پر قبضہ کرنا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سر وہی ہو رہا ہے جو ہم بول رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ تم میں سے ایک طبقہ ہونا چاہیے کہ جو دین کو پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ اس کو آپ نیچے تک لے آئیں تو چلیں، ہر محلے میں 1 بندہ یا 2 بندے ہونے چاہیے، ایک گلی میں 1 بندہ ہونا چاہیے جو دین کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے
मदारिस में उलमा के पास हम वो बच्चा भेजते हैं जो सबसे डल हो, और अगर सारे इंटेलिजेंट है तो कोई भी नहीं भेजते। ठीक। जब आप बेदीनी का एक सैलाब आ जाता है ना सर, ये सब बेदीनी है। देखिए बाप का हक कज़ा हो रहा है, उनको यही नहीं पता मुझे इस मारने से विरासत का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये ज़िंदा रहे या मर जाए, मुझे तो वही मिलनी है जो मिलनी है। एवं अपने लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कानून के तहत ना जो कातिल है ना, अब अब इस वरासत का हिस्सा नहीं हो सकता। कातिल मकतूल का वारिस नहीं हो सकता। ठीक हो गया। वो दोनों शिक्के बयान कर दिए, पहले वो शरी नुक्ता। अब इशू ये है सर कि जब आप दीन को फ़रोग नहीं देंगे, रिश्तों की कदरों को फ़रोग नहीं देंगे, देखिए इस्लाम ने रिश्तों को बुत बना के प्रस्तिश करने से भी, बुतान वहम गुमा इकबाल ने कहा, ठीक, उससे भी मना किया, लेकिन उनके तकद्दुस पर बार बार इतना एम्फेसाइज भी किया। तो ये दोनों चीज़ें हैं। सारे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आ रही है बिलाल भाई, और मैं जवाब भी इसमें देना चाह रहा था। सारे को भी आवाज़ नहीं जा रही। हजूर अक़दस, ये जो तकद्दुस की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में क्या मज़हब तकद्दुस की चीज़ नहीं है? क्या हम वाकई मजहबी लोग नहीं हैं? क्योंकि अगर मजहबी लोग होने की वजह से जुर्म कम कर रहे हैं तो फिर तो इस मुल्क में जुर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ मज़हब नहीं है वहाँ ये जराइम आपको कम नज़र आते हैं, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखिए बिलाल भाई, मज़हब रियासत के लिए नहीं है, मज़हब आलमगीर है। यानी कुरान मजीद जो है ये एक आलमगीर किताब है, मोमिनीन के लिए शिफा है, पैगाम उसका आलमीन के लिए। इसी तरह मज़हब अलग है, मसलक अलग है। दीन, जैसे डॉक्टर वकार कादरी भी बात कर रहे थे कि जब दीन की कदरों को खो दिया जाएगा और दीन को समझा ही नहीं जाएगा और हम जहालत को ही दीन कहेंगे, तो फिर ऐसे हादसे तो होंगे। तो इसका मतलब ये हल नहीं हो सकता इसका कि हर मोहल्ले में, हर गली में दो लोग हों दीन फैलाने के लिए और दीन नीचे तक लाने के लिए, फिर ये मामला ठीक होगा? नहीं, ऐसी बात ये हल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी मैं बात सारिम नहीं। को शामिल कर लूँ बीच में? सारिम कॉल पर हैं। जी सारिम, आपने ये सारी बात सुनी, आप इस पर क्या राय देंगे? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहूँ कि हम ले पालक तो कह रहे हैं, लेकिन ले पालक कैसे कहिए, तो ब्लड रिलेशन है उसका, सगा भतीजा है उसका, पहली बात। दूसरी बात ये, जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या इसका हिस्सा या नहीं, अभी एक जो कानून है उसके मुताबिक अगर बाप ने अपनी वल्दियत दी हुई है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो बिल्कुल उसकी विरासत में वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये डिक्लेयर है कि जी ले पालक है, वल्दियत नहीं दी, बाप अपनी अपना नाम दे ही नहीं सकता ले पालक, नहीं दे सकता, बात अलग हो रही है बिलाल भाई। जो हमारे यहाँ होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कहाँ है वो सिस्टम है कि पता हो कि औलाद इसकी है भी या नहीं है, हुई भी है या नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ कुछ और सिस्टम है। दूसरा ये बिलाल भाई कि इसके अंदर बात ये है कि अगर शादी कर भी रहा था तो लोगों को पता ही नहीं ना, 24-25% कुछ है जो उसकी दूसरी वालदा है, या पता नहीं वो वही पहली वालदा है, उसको जाता, 75% इन्हीं को आना था। अब जो आपने एक बात और करी, वो आपको मज़े की बात बताऊं, इस मुल्क के कवानीन और मुल्क के क्या कुछ हमारे दीनी तौर पे भी इन चीज़ों की इजाज़त है कि आपने कहा कातिल को नहीं मिलेगा, अगर लवाकिन कातिल ही है तो उसी को मिलेगा वो, जो कुछ उसका हिस्सा है। आज जो कुछ इनका हिस्सा है, जो साहब थे, इनके भाई को, इनकी फैमिली को चला जाएगा सारा का सारा, और अगर भाई की डेथ हो गई है तो भाई के बच्चों में चला जाएगा सारा का सारा। तो ये कुछ अफसोसनाक चीज़ें हैं हमारे यहाँ जिसको हमने तरतीब आज तक नहीं दी। हमने दीन की एक बात रखी है, दीन की दूसरी बात उसके साथ नहीं मिलाई कि अगर इसमें ऐसा है तो फिर इसके अंदर ये भी हुक्म दिया गया है। मैं असल में उसके डिटेल में दीन में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कानून के मुताबिक हमें इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। एक मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोर्ट ने उसको, ख्याल में कानून से ज्यादा अहम जो है ना सारिम भाई, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके पहले सफ़े पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा हुआ है कि कानून जो होगा उसके ऊपर जो पैराडाइम, जो शेडो होगा, वो कुरान और सुन्नत का होगा। तो अगर कुरान के मुताबिक है तो फिर कुरान के मुताबिक तो ये कोई भी कानून नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। नहीं, कुरान के मुताबिक मैं वही कह रहा हूँ, मैं दीन पे नहीं बोलना चाहता, मैं मौलवी मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन दीन ही ने इजाज़त दी हुई है इन चीज़ों की, यानी खून भी माफ़ करने की इजाज़त दी हुई है। और आप देखें फिर क्या होता है, अगर एक बेटा बाप को कत्ल कर देता है, लवाकिन में कौन होते हैं, दीगर भाई बहन, माँ, तो वो उसके बाद माफ़ कर देते हैं। अगर जज्बात में भी हुए 6 महीने साल, तो फिर कहते हैं कि चलो हो गया, जाने वाला नहीं लौटता। हमारे लोग भी समझाते हैं इस तरीके से। तो हमें कानून में इसमें सख्तियाँ लानी चाहिए। मत दीन हमें जो और बातें कह रहा है कि माँ बाप के आगे उफ ना करो, तो हमने उसको छोड़ दिया, हम उस पर चले गए कि दीन में तो इजाज़त है। तो हम लोगों को थोड़ा सा कानून को इस तरीके से बनाना की ज़रूरत है जिसमें सख्तियाँ हो। बाहर ममालिक की अगर यूरोप अमेरिका की बात करें, उसमें लवाकिन कोई नहीं है, उसमें माँ बाप को अख्तियार है, अगर वो किसी के नाम लिख गए हैं
تو اس کو پراپرٹی مل جائے گی. اگر انہوں نے نہیں لکھی ہے تو اس کو نہیں ملے گی, ساری پراپرٹی سرکار کے پاس چلی جاتی ہے. تو ادھر جو ہے نا, کسی ماں باپ اگر نہیں لکھ رہے تو قتل کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, ملنا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں مار دو یا آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اپنی زندگی میں ہی جائیداد جو ہے وہ دے دیں اپنی اولاد کو, بانٹ دیں, نہیں بلال بھائی, یا بالکل بھی وقف کر دیں, یا کیا کریں, اپنی زندگی میں ہی کر دیں تاکہ قتل ہونے سے تو بچیں؟ نہیں بلال بھائی, بالکل تب بھی قتل کرتے ہیں, پھر وہ بوڑھے بوڑھی گھر میں تکلیف دہ بن جاتے ہیں ان کے لیے. میں سمجھتا ہوں ایک چیز بھی نہیں دینی چاہیے. اگر آپ ایک چیز بھی نہیں دیں گے تو یقین جانے سارے بچے آپ کی کیئر کریں گے, اور اگر آپ نے دی تو پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں بلال بھائی, دین نے آٹومیٹکلی ساری چیزیں تقسیم کی ہوئی ہیں اولادوں کے اندر. بیٹوں کا حصہ بیٹوں کے مطابق, بیٹیوں کا بیٹیوں کے مطابق, پیچھے لوائقین کا لوائقین کے مطابق. تو اس میں کوئی چیز لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. قرآن میں ایک ایک چیز موجود ہے, کتنا حصہ کس پوزیشن میں, یعنی اگر بیوی ہے اولاد نہیں ہے تو کیا حساب کتاب ہے, بیوی بچے ہیں تو کیا حساب کتاب ہے, بیٹیاں ہیں خالی تو کیا حساب کتاب ہے. تو اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں. فرقوں میں تھوڑی سی اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی 19-20 آتی ہے بات, لیکن قانون میں پھر بھی ایک ہی ہے. قانون پاکستان کا چلتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی قانون میں جاتا ہے تو پھر وہی چیزیں لاگو ہوں گی جو سب کے لیے لاگو ہیں. تو بات یہ بلال بھائی کہ اس کے اندر جو وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا اور اپنے علماء کرام سے پوچھیں. اب یہ کمال بات نہیں ہے کہ اگر قرآن اور حدیث ایک ہیں تو پھر اس کی انٹرپریٹیشنز ہر مسئلے کی ان چیزوں کے بارے میں مختلف کیا ہونی چاہیے؟ کم از کم قانون سازی تک تو, اب یہ میں بڑی ہلکی بات کہہ رہا ہوں, قانون سازی تک تو ایک معیار پہ سب کو آ جانا چاہیے. اگر وہ قانون سازی میں بھی فرقوں اور مسالک کے مسائل ہوں, اگر جائیداد ماں باپ دے دیں تو بھی ایک اولڈ ایج ہوم میں جانے کا پھر وسیلہ جو ہے وہ بنا دیں, پھر ماں باپ آخر صاحب جائیداد ہیں, تو کیا یہ بھی امتحان ہے یا یہ بھی ایک عذاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بشیر جو کہ نمائندہ سما ہے جہانیہ کے, یہ ہمارے ساتھ ہے. عثمان, آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی آ رہی ہے. عثمان مجھے یہ بتائیے, آپ اس قیدی سے, آپ اس مجرم سے, قیدی تو نہیں کہنا چاہیے, آپ اس ملزم سے, مجرم بھی نہیں کہہ سکتا پھر پکڑ ہو جائے گی, آپ اس ملزم سے ملے ہیں؟ جی بلال صاحب, میری بالکل سے ملاقات ہوئی ہے. اگر اس کے اندر کوئی بحثیت بیٹا ہونے کے, ایک چلیں کوئی رشتہ دار ہونے کے, کوئی خونی رشتہ ہونے کے, اس میں کوئی رموس ہے, یعنی کوئی شرمندگی ہے, یا یہ اپنی بات پہ پکا ہے؟ کہ جب کل ہماری اس ملزم سے ملاقات ہوئی تو اس ملزم سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کا والد تھا, اس نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک پالا, ساری جائیداد تو آپ کی تھی, سارا پیسہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں تھا, تو آپ نے کیوں اپنے والد کو مارا, آپ کو کوئی اس کی شرمندگی؟ اس نے کہا کہ میرا والد جو نا غلط کام کر رہا تھا, کہ وہ ایک نکاح کر رہا تھا, اور ہم اس چیز کے خلاف تھے کہ میرا والد نکاح کیوں کر رہا تھا. اس وجہ سے ہمیں رنج تھا, غصہ تھا. کہتا مجھے کوئی شرمندگی نہیں, بلکہ وہ تو ہنس رہا تھا. وہ اپنے باپ کے نکاح کو غلط کام سمجھ رہا تھا. جی بلال صاحب, اسی طرح ہی ہے. یہ ریسنٹلی پچھلے دنوں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا کہ بیٹے نے نکاح کے بدلے جو اپنی والدہ اور والد کو قتل کیا تھا جہانیہ میں. وہ بھی افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ 2 ماہ بعد چھوٹ گیا تھا, کیونکہ اس کا جو مدعی بنا تھا وہ اس کی پھپھو بنی تھی مدعی. تو یہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ اس مقدمے میں کہیں شامل ہے عثمان؟ جی نہیں, وہ ابھی اس مقدمے میں کہیں بھی شامل نہیں ہے. تو یہ جو والد ہیں ان کی عمر تقریباً 67 ایئرز تھی, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ان کی بالکل 67 ایئر عمر تھی. اور یہ ان کی پہلی بیوی تھی, یہ پہلی دفعہ شادی کرنے لگے تھے, یہ بھی سچ ہے بات؟ یہ سر جی بالکل اسی طرح ہی. اس نے ابھی تک جو ہے نا ایک شادی بھی نہیں کی تھی, اس کی پہلی شادی تھی اس خاتون کے ساتھ جس روز یہ مردر ہوتا ہے. تو اب اس مقدمے کا مدعی کون ہے؟ اب اس مقدمے کا مدعی جو ہے مقتول جمال ہے, اس کا ماموں ہے, وہ اس کو پولیس نے اس مقدمے کا مدعی بنایا ہے. تو ظاہر ہے 2 مہینے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی بات. ظاہر بات ہے سر, اگر ان کی صلح, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے صلح پہ, اگر ان کی صلح ہوگی تو 2 ماہ بعد یہ بھی باہر آ جائیں گے. اچھا, یہ جو جس قتل ہوا ہے, یہ جو خالو تھا وہ بھی ساتھ تھا موٹر سائیکل پہ؟ سر اس طرح ہے کہ یہ جو اس کا خالو تھا اسد, انہوں نے دونوں نے یہ تقریباً کافی عرصے سے یہ پلاننگ میں تھے,
ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ اس جو زہیب تھا اس نے کہا تھا کہ تم اس کو مارو گے, میں سامنے نہیں آؤں گا, لیکن یہ ہر دفعہ ان کا وار ناکام جاتا تھا. تو اس دن یہ دونوں اکٹھے ہی موٹر سائیکل پہ تھے, انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ان کا والد آ رہا ہے اپنے رقبے کے اندر سے ہی, تو انہوں نے اس کو ادھر ہی روک کے جو ہے نا تسلی سے اس کو مارا, مار کے وہاں سے فرار ہو گئے. میں حیران ہوں کہ قتل کے بعد کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے, ایسا ہی ہے. خدا کی قسم یہ کمال بات ہے کہ اس ملک میں یقین کریں کہ اب یہ بکرے پہ چھری پھیرنی ہے نا, یقین کریں ہمت چاہیے, بندہ لڑ جاتے ایک دفعہ, ہمت چاہیے. اور اگر یہ سنت ابراہیمی نہ ہوتی نا, میں نہ کم از کم کرتا. سر آپ اس کو بڑا حوصلہ چاہیے. بلال بھائی یہ وہی معاشرہ ہے نا کہ جہاں بیٹا باپ کو قتل کر کے عبید قربان اس باپ اور بیٹے کی بنائے گا جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ باپ کی اطاعت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور اقدس یہ جو مقتول ہے, قاتل اور مقتول, کیا یہ ایک دوسرے کے چاہے سکے رشتہ دار ہوں, سکا خون ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, کیا یہ ایک دوسرے کی پراپرٹی لے سکتے ہیں پھر؟ دیکھیے پہلے بھی یہ بات ہوئی تو 2-3 ایسی آراء ہیں جس سے شاید ہماری جو آڈینس ہے ان کو کنفیوژن ہو, تو میں واضح کر دوں. کسی مکتب فکر میں, کسی مسلک میں, یعنی کسی مسلک میں فقی مکاتب فکر لے لیں یا مسالک لے لیں, ان دونوں ان سب میں جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. قتل کرنے والا وارث نہیں, چاہے جینون وارث ہو, چاہے جینون وارث ہو, اگر قاتل ہے تو وہ اس کو ساکت کر کے وہ بالکل شریعت کہتی ہے اس سے نیچے شفٹ کر دی جائے گی, جو باقی ہیں اس کو ساکت کر دیا جائے گا. ٹھیک. اب یہ نہیں پتا پاکستان کا قانون بھی اس کو مانتا ہے, اب یہ تو کوئی لیگل بندہ سازی بتائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض مکاتب فکر نے اس حد تک رعایت دی ہے کہ اگر قتل خطا ہو, پلانڈ قتل غلطی سے ہو جائے, غلطی سے ہوتا ہے, اتفاقی طور پہ ہو جائے. جس طرح قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا, ارادہ ہی نہیں تھا, ارادہ قتل نہ ہو, کسی تھپڑ مارا, چھت پہ کھڑے تھے, گر گیا, اتفاقاً ایسا حادثہ ہو گیا. تو اس صورت میں کچھ مکاتب فکر اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو اس طور پہ, یعنی قتل کی سزا تو وہ پائے گا, قتل ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن اس کو وراثت کا حصہ دیا جائے گا. لیکن اگر قتل جو یہ کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی, نیت نہیں تھی, لیکن یہ کیس تو پورا پلان ہے نا, اس میں تو یہ کیس زیر بحث ہی نہیں. حضور اقدس یہ بتائیے کہ اگر قتل ہو جائے اور معاف ہو جائے تو آخرت میں بھی معاف ہے؟ دیکھیں اس میں پھر بات وہی آئے گی, ہم نے تو دیکھ رہے ہیں شریعت کے بارے میں. ودیت کا جو قانون ہے, جو قانون ودیت ہے, اس میں اللہ یہ حق تو دیتا ہے کہ قتل معاف کرنے کا حق, مطلب ورثاء کو یہ حق حاصل ہے. اب اگلی عدالت ہے اللہ کی عدالت, اگلی عدالت ہے اللہ کی. پھر اس میں 2 اور قوانین نئے سامنے آتے ہیں, تقدیر, تدبیر. تدبیر کیا ہے, تقدیر کیا ہے, یہ الگ چیز ہے. اللہ نے انسان کو آسن دین دیا ہے, فطرت کا دین ہم تک پہنچا ہے, حلال و حرام کی تمیز ہم تک پہنچی ہے, قاتل و مقتول کا فرق ہم تک پہنچا ہے. وہ چیز جس میں خود ساختی شامل ہو اور خطائے قتل اور خود ساختہ قتل, پلان کے ساتھ قتل, جیسے یہ کیس آپ کے سامنے. دیکھیں یہاں پہ نا, کیونکہ انٹینشن جو ہے نا, نیت کا فطور ہے. مثال کے طور پہ ماموں جو ہے وہ مدعی بن گیا, یعنی کہ وہ مقدمے کا بن گیا. اب اس نے یہاں پہ اگر معاف کر دیا دنیا میں, ہمیں وہی بات, حقوق العباد اور حقوق اللہ, یہ جو ورثاء کا معافی ہے نا, یہ حقوق العباد میں آئے گی. یعنی میں نے آپ کا جرم کیا, آپ نے مجھے معاف کر دیا, ٹھیک, اس میں میرا اللہ مجھ پر سزا, کیونکہ آپ نے میرا جرم کیا ہے, میں نے معاف کر دیا. اب میرے جرم کو اگر میرے بعد یہ معاف کرتے ہیں, وہ وارث کر سکتے ہیں, وہ وارث دیکھا جائے گا نا کہ کیا اس کو شرعی طور پر یہ حق ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک محلے دار اٹھ کر آپ کے قتل کے جرم کو معاف کر دے. مدعی میں ہے ہی ماما. سر بات وہی ہے کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے, اس کیس کی بات کر رہے ہیں, جی اس کیس میں تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل نہیں ہے. ایک قاتل, میں یہ جنرک بات کہہ رہا ہوں, وقفہ پہلے لے لیں پھر یہ بات آ کے واپس کر تو چھوٹا سا وقفہ واپس آتے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारिम भाई आप मेरे साथ हैं। सारिम भाई ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है ज़ुहैब जो है, इसने अपने बाप को कत्ल किया, और कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो निकाह कर रहा था और ये नहीं चाहता था कि वो निकाह करे ताकि जायदाद का बंटवारा ना हो। अब ये ले पालक भी है, इस बात को भी मद्देनज़र रखें। अब इस मुकदमे में मामू जान जो है वो बन गए मुद्दई, और अगर मैं इंशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो तंज़ होगा कि वो माफ़ हो जाएगा। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने में वो लड़का जो है ज़ुहैब जो है वो बाहर आ जाएगा। अब मामला यह है कि एक कातिल बच्चा, बेटा, जिसने जायदाद की खातिर और एक निकाह ना कराने की वजह से एक शख्स को कत्ल किया, चाहे वो रिश्ते में उसका चाचा था, ताया था या बाप था, जो भी था, अब ये माफ़ होकर आ गया माशरे में। अब सूरत हाल ये है कि सारे ये बच्चा इस माशरे में ज़िंदा रहेगा, शादी करेगा, कारोबार करेगा, बच्चे पैदा करेगा, एक माशरती ज़िम्मेदारियाँ लेगा और फिर इसी तरह बूढ़ा होगा, जो भी होगा, लेकिन एक पूरा लिविंग कल्चर बनाएगा। अब इस पूरे लिविंग कल्चर में जो कल्चर डेवलप होगा सारे, वो कैसा होगा, इस पे तवज्जो करना ज़रा। बिलाल भाई देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, जो लवाकिन हैं वो असल रोल अदा करते हैं। अगर वो माफ़ ना करें तो माफ़ नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि जो इनका ले पालक था वो उनका ने कर देना है ना, उसने कहना है एक मर गया दूसरे को क्यों मरवाना है, और उनका रियल बेटा है, 40 साल से यही देखा है, जिसने मारा है वो रियल बेटा है। अभी हमारे कोई मौलाना साहब फरमा रहे थे कि वो जो कत्ल करेगा उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ उसको भी मिलता है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आग, इस्लाम के अंदर आग कर सकती हैं आप औलाद को? ऐसा निज़ाम नहीं है, नहीं है। जब वो मरता है उसका अच्छा, आग किस औलाद को किया जाता है? नालायक को, जिससे जान का ख़तरा हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। जब आप आग कर देते हैं, अखबार में भी इश्तिहार दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और फिर भी वो बाप की या लवाकिन की डेथ होती है तो उसके हिस्से में हिस्सेदार बनता है। उसी तरीके से यही प्रोसेस बिल्कुल चलता है इसके अंदर। तो इसको मैं बोला क्लियर कर दूं, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन होती है इसकी। दूसरा ये बिलाल भाई कि देखें, ये तो मेरा भी ईमान है, खून रंग लाता है, खून ज़ाया नहीं जाता। बिल्कुल मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा देखा है ये जो जिसने ये सब कुछ किया है, हो सकता है बहुत जल्दी उसके साथ ये सब कुछ रिपीट हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। फिर वो जो बाप अगर इन्वॉल्व था तो उसे भी सोचना चाहिए कि जिसने इसको पाला, इतना सब कुछ इस काबिल बनाया कि इसके हाथों में, इसके जिस्म में ताकत आए, तो फिर उससे उसको भी महफूज रहना चाहिए जिसने बचपन में ही उसको दे दिया था। तो ये चीज़ें रिपीट होंगी, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो दीन और कानून और दोनों को मिला के जो निज़ाम बनाया गया है ना, सारी गड़बड़ उधर हो रही है। मैं समझता हूँ दीन तो फिर दीन के मुताबिक काम हो ना। जब आप दीन के मुताबिक काम नहीं कर रहे तो फिर उसमें दीन को हमें हटा के सिर्फ कानून को फोकस कर लेना चाहिए कि कानून कितना सख्त है हमारे यहाँ। दीन तो फिर चोर के हाथ काटने को भी कहता है। मेरे साथ रहिएगा, डॉक्टर मलिक हफीज़ है मेरे साथ, मैं इनसे बात कर लूँ। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब ये बताइए, क्या हमारे कानून में, पाकिस्तान के कानून में जो है वो मकतूल का चाहे सही जेन्युइन वारिस हो, वो उसका वारिस कत्ल के बाद भी रहेगा? बिलाल साहब बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। कानून इस पे बड़ा वाज़े है। वो ये कहता है कि अगर कातिल सगा बेटा ही क्यों नहीं है तो वो उसको विरासत में हक नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रूव होने के बाद अगर वो सगा रिश्तेदार यानी कि वालिद ने बेटे को मारा है या बेटे ने वालिद को मारा है तो उनको भी हक नहीं मिलेगा। बाकी किसी ने दूर के रिश्तेदार ने मारा है तो उनको तो वैसे ही हक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बेटे को माफ कर दिया जाए या मकतूल को माफ हो जाए फिर वो हिस्सा मिलेगा? अगर ये हमारी सोसाइटी का एक ट्रेंड है, करते ऐसे हैं कि विरासत लेने के लिए कत्ल करवा के फिर माफ कर देते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करके ले लेते हैं। कानून इस पे कहता है अगर प्रूव नहीं होता, प्रूव हो जाता है तो फिर चाहे माफ भी कर दो तब नहीं मिलेगा। ये तो खलवाड़ ही हुआ ना फिर डॉक्टर साहब, कानून के साथ और शरीयत के साथ। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को और हमारी प्रोसिक्यूशन को इस पे पूरा एक्शन लेना चाहिए। चाहे माफ भी कर दें तो क्राइम तो स्टेट के खिलाफ होता है। तो डॉक्टर साहब ये तो बात कमाल खलवाड़ है, मतलब कत्ल करें और उसके बाद माफ हो और फिर उसका माल भी खाएं, ये कमाल बात है। आप सर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यही खिलवाड़ हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। और इस पे कोई इसके ऊपर कोई मतलब कानून साजी करने वाले को नहीं पता कि इसके ऊपर कोई सख्ती करनी चाहिए कि कातिल है वो बहरहाल,
وہ معاف بھی ہو جائے تو قاتل تو ہے نا. اب ثبوت دینا نہ دینا یہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن باپ کو بیٹا یا بیٹے کو باپ قتل کر دے, اس کے بعد ماما چاچا تایا معاف کر دے اور مل کے سارے مال کھائیں, کمال قانون ہے یہ سر. اب سپیریئر کورٹ نے کرمنل سیفٹی ہو گیا, اس پہ نوٹس تو لیا ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑا تلخ سوال پوچھ لوں, اور بڑا حد ادب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بات, میں بڑے ہی حد ادب میں بالکل ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, کیا قاضی کا کام نہیں ہے کہ وہ اپلیکیشن آف مائنڈ کرے, اپنا دماغ بھی لڑائے اس پہ, صرف چیزوں پہ نہ جائے, کاغذوں پہ نہ جائے, وہ تو ایک کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے. سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور ہماری عدالتیں کوشش یہی کرتی ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. ابھی بہت سارے کیسز میں انہوں نے اس پہ سو موٹو بھی لیا ہے کہ آپ اس طرح کے کرائم کے اندر آپ وراثت کا رائٹ نہ دیں. لیکن سر کیونکہ سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں نیچے لوگ اپنے گواہوں کو پریشرائز کر کے کمپرومائز کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ تو نیچے کے لیول سے ہی آتے ہیں نا, ایم پی ایز ایم این ایز یہ نیچے سے ہی آتے ہیں نا, ووٹ لے کر آتے ہیں, ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا ان مسائل کا. آپ کو کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ جو ہمارے ایم پی اے یا لیجسلیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. یقین کریں کہ ان کو تو ڈرافٹنگ کر کے دی جاتی ہے اور یہ جا کے یس یا نو میں ووٹ دے دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. آپ کے خیال میں یہ کس پہ توجہ دیتے ہیں ویسے بائی دا وے؟ یہ سر جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کو اپنے ووٹوں سے غرض ہے کہ ہم نے جیتنا کیسے. اصل مسائل جو ان کا ڈیوٹی ہے کہ لیجسلیشن کریں اس پہ یہ توجہ نہیں دیتے. یہ بدقسمتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی واضح بات کر دی. حضور اقدس بات تو اب واضح ہو گئی کہ قاتل جو ہے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا کسی صورت میں, کہ وہ ثبوت سے پہلے ہی معاف ہو جائے. تو یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے؟ دیکھیے شریعت اور قانون دونوں سے کھلواڑ ہے. شریعت یہ کھلواڑ کا مطلب بتا دوں کہ اس میں بھی غلط فہمی نہ کہیں ہو جائے, اس کا مطلب کہ آپ نے اس کا مذاق اڑایا, تمسخر ہے اس کا مطلب. اچھا دیکھیے یہ ساری باتیں معافی کی ہو رہی ہیں, لیکن قرآن کا اصول قصاص کوئی بیان نہیں کر رہا. جی قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں حیات ہے, کہ ایک نے مارا تم اس کے بدلے میں جب اس کو مارو گے تو اس کی 7 نسلیں کسی کو نہیں ماریں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے باپ کی بھی اسی طرح جان نکلی تھی جس طرح اس کے باپ کی نکلی تھی. تو اس کو اصول قصاص نافذ نہیں ہے نا, تو اصول قصاص نہ ہونے کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ, ہم تو اس کی گولی کی بات کر رہے ہیں جو اس نے ماری. وہ مرا پتہ ہے کب تھا؟ جب اس نے بھائی کا بیٹا اٹھا کے 27 سال کا جوان کیا اور اس نے تانا ہوگا مارنے کے لیے, وہ مرا اس وقت. لمحہ گزرا ہوگا نا, گولی بعد میں لگی ہوگی, گولی کو چھوڑ دیں گا, وہ مرا سر اس وقت ہوگا. گولی نے جسم مار دیا, اس کی روح مار. اور تیسری بات سر یہ ہے, اچھا اب روٹ کاز پہ تھوڑی بات کریں, یہ ہوتا کیوں ہے؟ سر میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ فیملی میٹرز میں جو قتل و غارت ہے یہ کس بیسس پہ ہوتی ہے. اس میں سر 89% وراثت تقسیم نہ ہونے کی بنیاد پہ تھی, 7 to 8% طلاقوں کی بنیاد پہ تھی, اور 2% غیرت کی بنیاد پہ تھا. غیرت کا بھی مذاق ہی بنایا ہوا ہے. سر سن تو لینا, اب 89 یا 90% یا 80% سے زیادہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وراثت. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے بزرگان یہ کرتے ہیں, وہ ان کو چاہیے صحت کی حیات میں اپنی مطلب بہوش و حواس, قائمی ہوش و حواس, ہر ایک کو اس کا حصہ دیں. آپ کو آپ کا ملے, مجھے میرا. بعد وہ سارم کہہ رہے ہیں نا, اس کے بعد وہ پھر اولڈ ایج ہوم میں جائے گا. سر سنیں نا, آپ کو آپ کا ملے, مجھے میرا ملے, ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ اب کسی کو مارنے سے تو اپنا حصہ لے کے بیٹھا, اس نے مجھے تھوڑا دینا ہے. اور دوسرا یہ کہ تیسرا اپنا بھی رکھیں ساتھ, مینج کر کے رکھیں, اپنی سیفٹی پہلے رکھیں, اپنی حکمت کے ساتھ چلیں. یار ہم کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, مطلب خون کے رشتوں کی بات کر رہے ہیں, انہیں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں. سفید ہو چکے ہیں, یہ خطرہ تو آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہے. دیکھیں وراثت تقسیم نہیں کرتے. قرآن نے کیوں آدھا دین کا, اسلام نے کہا آدھی شریعت ہے وراثت. نہیں تو شریعت کے مطابق وراثت کیوں نہیں تقسیم کر سکتے؟ جس قوم کی بیٹیاں سگنلز پر بھیک مانگے اور جس ملک میں اولڈ ہومز بڑھ جائیں, اس کے محراب, منبر اور عدلیہ تینوں پہ نشان ہے. اچھا سر امپورٹنٹ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کا جب تک ہمارے بڑے اس کو آگے نہیں چلائیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کا واحد حل ہے وراثت کی تقسیم, وراثت کا آگے بھی پکڑ. یعنی کہ باپ یہ سمجھے یا ماں یہ سمجھے کہ کیونکہ میرے پاس وراثت ہے, جائیداد ہے, تو یہ بچے میرے دشمن نہ بن جائیں, اس لیے میں اپنی زندگی میں ان کو دے دوں. ہاں کوئی اس میں بری بات نہیں, کیوں نہیں, مذائقہ نہیں ہے. سر آگے کی بھی بچہ پھر سارم کیا اولڈ ایج, سر ایسے جو واقعات نہیں اولڈ ایج نہیں, یہی بنیں گے. سر ایک حصہ اپنا رکھے نا, اس کے اندر پرویژن ہے, کیوں نہیں پرویژن جب تک موجود ہے. آپ آل محمد نہ بنے,
کہ ان کو بھی ان کا دے دے اور اپنا بھی دے دے. اینڈ پہ ایفیڈیوٹ لکھ دیں کہ یہ والا حصہ اس کو جائے گا جس کے جو ان کی زیادہ. اب رشتے قانون سازی اور ایفیڈیوٹس پہ بنیں گے سر. اب یہ ایفیڈیوٹ نہیں ہوں گے نا تو یہ والے معاملے ہو رہے ہیں. حیثیت نہیں ہے ایفیڈیوٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. جہاں پہ یہ نہیں ہو رہے وہاں پہ کون سے ایفیڈیوٹ ہیں سر؟ وہ پھر تربیت یافتہ. ارے بھائی ایک جملہ ہدیہ کر دو. سر وہ تربیت یافتہ نہیں ہے, وہ بے ایمان ہے. اچھا وہ معاشرے بے ایمان ہے, ہم ایمان سے بھرے ہوئے اور لدے ہوئے ہیں. ایک جملہ ہدیہ کر دوں جی, پھر آپ کہیں گے کربلا کی مثال دیتے ہیں. نہیں میں کہاں نہیں, آپ کی بات ہے, معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جو مذہبی بات ہو گئی, مذہب سے ہٹ کے اب کچھ بھی نہیں ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام جب شہزادہ علی اکبر کو بھیجتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں, بیٹے اگر میں تجھے اللہ کی راہ میں بھیجوں زندگی دینے کے لیے تو کیسا پاؤ گے؟ تو وہ بیٹا فرماتا ہے بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. اب سارے میں آپ سے بات کرتا ہوں, جناب اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہی کہنے لگا تھا بابا مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. شہزادے نے کیا فرمایا؟ بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. یہ ہے تربیت ایک معصوم. ایک بچہ شکر ادا کر رہا ہے, ایک صبر ادا کر رہا ہے, اور ہم شکر بھی قتل کر رہے ہیں, صبر بھی قتل کر رہے ہیں, اور ٹھیکیدار ہیں دونوں کے. کیا بات ہے. سارے یہ بات ذرا توجہ کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, ڈاکٹر علی کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آپ اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ بچوں کو اپنی ہوش و حواس میں لکھ کر دے جائیں اور کچھ حصہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں. میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ ساری چیز انتہائی تذلیل شدہ ہے ایک بزرگ کے لیے کہ وہ اپنی جان اولاد سے بچانے کے لیے کرے, یا پھر اس کا بائی پروڈکٹ یہ نکلے گا کہ اولڈ ایج ہومز جو ہیں وہ بھرپور انداز سے کامیاب ہوں گے اور پرائیویٹ سیکٹر اب ان کے لیے پیسے مانگے گا, اور بزرگان جو ہیں وہ اپنے حصے میں سے پہلے سے ہی اپنی زندگی میں اس بڑھاپے کے لیے پیسے دے کے اولڈ ایج ہومز کو اس میں اپنی ایڈمیشن کرا جائیں گے. بلال بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دین نے ہمیں بالکل اس طریقے کی کوئی چیز نہیں دکھائی سکھائی کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ بانٹ دیں. دین نے اگر بانٹنا ہوتا تو پھر مرنے کے بعد کے حصے نہ بتاتا کہ لوائقین کو کن کن لوائقین کو کس کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا, اور ان ماں باپ کا بہت برا حال ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں دیا اولادوں کو. دوئم یہ دیں کیوں, بات یہ دیں کیوں؟ آپ کو ایک پھول کی طرح پیدا کر کے آپ کو اتنا بڑا ماشاءاللہ جاندار بنا دیا, پڑھا دیا, لکھا دیا, چھوٹا موٹا کام کرا دیا, یا آپ کو نوکری کی طرف لے گئے. اب آپ کی نگاہ ماں باپ کی جائیداد کی طرف کیوں ہے؟ اور وہ آٹومیٹکلی ان کے بعد آپ کو مل جانی ہے نا. آپ اپنی زندگی کا سفر کریں, اپنی زندگی کی جد و جہد میں لگیں, نہ کہ آپ ساری زندگی چھوڑ کے ماں باپ کی طرف بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں اور سوچتے رہیں. پھر بعض بچے غلط کاموں میں لگے ہوئے, نشے میں لگے ہوئے. سارے میرے پاس آخری لمحات ہے, مجھے ایک جواب دیجئے. ان قتلوں سے ماں باپ بچ جائیں, اولاد کے قتل کرنے سے ماں باپ بچ جائیں, کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں قانون بنانا چاہیے بلال بھائی, اور بہت سخت قانون بنانا چاہیے. کسی قسم انسان کا بچہ نہیں بنانا چاہیے. وہ تبھی تو بنیں گے انسان کا بچہ جب چھتر پڑیں گے, جب سزائیں ہوں گی. لیکن یہاں سب چھٹ جاتے ہیں. کوئی ایک بھی میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا کہ دیکھیں اس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا تو اور اس کو سزا ہو گئی. سب چھٹ جاتے ہیں یہاں پہ. سارے بھائی قانون تو سارے بنے ہوئے ہیں, قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا حاصل ہو جائے. تمام ماں باپ سن رہے ہیں, تمام بہن بھائی سن رہے ہیں, آپ کو لطف آئے گا بلال بھائی. ہمیں اپنے بچوں کو جائیداد میں تربیت دینی چاہیے تھی. جائیداد میں تربیت دینی چاہیے تھی. حضور کیا حل ہوگا؟ سر اس کا حل تو یہی ہے کہ دین پڑھائیں بچوں کو, دین کے ساتھ جوڑیں. ابراہیم, ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے, معافی کے ساتھ, اس کا یہ طریقہ نہیں کہ بچہ 18 سال کا اسے کو جا کے کما اپنا, پھر وہ والے لوگ زیادہ کامیاب نہیں ہیں. ہم اس کو 27 سال تک رکھیں بھی اور اس سے گولی بھی کھائیں. وہ اس کی مسئلہ خودداری ہے. آپ بلال بھائی معاشرہ کیوں آپ قاتل کو پال رہے ہیں؟ ہاں, معاشرہ کیوں نہیں اس طرح دھیان کرتا کہ ایک بیٹا ہے مگر اس سے پہلے اس کی خودداری کہاں ہے؟ جب تک قوموں میں خودداری بیدار نہیں ہوتی غیرت کا لفظ دے سکتے ہیں, وہاں تو حاکم بھی مانگتا ہے. آپ بیٹے کی بات کر رہے ہیں حضور نہ لے کے جائیں اس طرح بات کو. یہ پھر بہتر ماحول نہیں ہے کہ 18 سال بعد بچوں سے کہیں کہ جائیں کمائیں, لیکن تاکہ وہ ذمہ داری لیں, ان کو پتہ چلے کہ کمانا کیا چیز ہے. بالکل ایسے ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے جو کامیاب لوگ ہیں وہ اسی پروسیس کے ذریعے گزرے. یہ بہترین پروسیس ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اگر ماں باپ تھوڑے ویل آف ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہماری زندگی میں بیٹھ کر کھاؤ جب تک ہم زندہ ہیں, یہ جہالت پہ مبنی. ہمارا اتنا کچھ ہوتے ہوئے اگر یہ سب کا بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ. حضور اقدس معاملہ یہ ہے, باپ یہ کہتا ہے یا ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی
کی میں یہ کمزوریاں دیکھی ہیں، میں اپنے بچوں کو یہ کمزوریاں نہیں دیکھنے دوں گی۔ آپ کیونکہ ایک اچھے مقام پہ پہنچے ہیں، ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو وہ تکلیفوں میں سے، اس پسینے میں سے، اس محنت میں سے، اس گرد میں سے، اس دھوپ میں سے، اس بیماری میں سے گزاریں تاکہ وہ بھی آپ جیسا پکا ہو اور وہ کمپلیکسز اپنی اولاد کو نہ دیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا ہم کریں گے۔ یہ غلط رویہ نہیں ہے، بیمارانہ رویہ ہے، اور پھر اس طرح کے قاتلانہ حملوں سے آپ کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔